آج پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی اور کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ دلہا پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ دلہن نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے تو دروازہ بند ہوا۔ دلہا دلہن کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی آپ۔ دلہن نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ دلہے کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ دلہن کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ ہاں، میں سر ہلایا۔ دلہن سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو دلہن سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ دلہن کی جیٹھانی اس کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نئی دلہن پورا دن کام کرتی اور جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ اس کا شوہر اس سے بہت روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات ڈنر ہوا، سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ شوہر حیرت سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھمانا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں کہا کہ بیوی سہم سی گئی۔ بیوی کہنے لگی، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ شوہر ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ بیوی شوہر کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ شوہر لیٹ گیا۔ بیوی اس کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ شوہر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں بیوی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی عمر 20 سال تھی اور اس کے شوہر کی عمر 36 سال۔ جیسے بیٹی سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنے درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا اسے۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا ٹائم پر جھاڑو نہ لگاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے ہر مہینے 5,000 دے دیا کریں۔ شوہر نے زہر آلود آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگا، خیر ہے نا، 5,000 کیوں چاہیے؟ بیوی نے بڑے پیار سے جواب دیا، میں عورت ہوں نا، میری بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ پیسے پاس ہوں، کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی، مگر شوہر کو نہ جانے کیوں اپنی بیوی سے ایک ضد سی تھی۔ اس نے غصے میں جواب دیا، دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں تو بھی میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، بس آپ مجھ سے محبت سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ شوہر نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ،
بی بی ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، آپ کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، بس جب دیکھو بس غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر بیوی کہنے لگی، یہ دیکھیے میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ شوہر جیسے اس کی باتوں سے بیزار سا ہو رہا تھا۔ بیوی پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن شوہر دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی، انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم میری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ بیوی نے دن بھر کے کام کیے، پھر رات کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ شوہر لیٹ گیا، بیوی پاس گئی اور کہنے لگی، پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ شوہر کروٹ بدلتے ہوئے کہنے لگا، پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شوہر پاس سویا ہوا تھا کہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو ہی رہی تھی کہ سانس گالیاں دینے لگی، میڈم ابھی تک سوئی ہوئی ہیں، تم ابھی تک جاگی نہیں، تم میں شرم ہی نہیں، ٹائم دیکھو۔ شوہر بھی غصہ کرنے لگا۔ وہ جاگی تو شوہر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم میں کوئی شرم نام کی چیز بھی ہے؟ دیکھو امی ناشتہ خود بنا رہی ہیں اور تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بیوی کیا کہتی، جبکہ اب اس کے شوہر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ بیوی مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو، وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ شوہر سے دور رہی، شوہر اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے رات کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے۔ ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کچھ دنوں سے اس سے چھپ کر شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہ اپنے لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایک خوف تھا کہ شوہر مجھ سے دور نہ کرتے، لیکن جیتانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی ماما کہہ رہی تھی چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ بیوی سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ شوہر کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ بیوی پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ بیوی شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہیں تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے شوہر کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی، وہ اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے شوہر کی شادی تھی، وہ کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ شوہر کا رشتہ ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے۔ جس کمرے میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں شوہر کی باہوں میں کوئی اور تھا۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ شوہر اپنی دوسری بیوی کو گھمانے مری لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک درد اس کی بیوی کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن پہلی بیوی ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا
کہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ شوہر کو آوازیں دیتی رہی، لیکن شوہر دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنی آوازیں دیں اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ شوہر نے آواز دی، امی میری بیوی کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس ابھی تک سوئی ہوئی ہے، آج اسے سونے دو، کوئی بھی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک بیوی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس اس کے کمرے میں گئی، دیکھا بیوی اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ اس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا۔ جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی، دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹس اور کچھ دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی تھی جس پر وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ شوہر مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، شوہر نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ شوہر کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر بھی میں ناراض نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ کچھ کہوں تو میری جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں شوہر کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا، شوہر کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھ سے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ شوہر اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہنے لگا تم جا کر برتن دھو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانسیں رک رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش میں اپنے شوہر کی باہوں میں مر سکتی، کاش میرا شوہر میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ میرے شوہر، آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی تھیں۔ اور پاگل، ایک برگر ہی تو تھا، بہت کنجوس ہو تم، مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو ایک بار میری قبر پر ضرور آنا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ بیوی خاموشی سے مر گئی۔ شوہر ڈائری پڑھ کر رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی؟ نہ جانے کتنی ایسی بیویاں ہوں گی جو اپنے ہمسفر کی بے رخی پر زندگی جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔